آج 4 سفر پہلے بدھ کے دن سب کام چھوڑ کر صرف 1 منٹ کی تسبیح پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی تمام حاجات پوری کروا لو۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ بے شک پڑھ کر دیکھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ سفر کی 4 تاریخ بدھ کے دن رزق اور دولت کا ایک ایسا آزمودہ، ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک ایسی خاص تسبیح ہے کہ جس کی آج ہر گھر کو ضرورت ہے، کیونکہ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد امیر و کبیر ہو جائے، وہ جلد اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ وہ صبح وظیفہ پڑھے تو شام تک اس کی تمام حاجات پوری ہو جائیں، شام کو وظیفہ پڑھے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں۔ جو بندہ بھی اس تسبیح کو صرف ایک بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ اسے اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ بندہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ جو بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ اس تسبیح کی برکت سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام فرما دیتا ہے۔ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو اور تمام رکاوٹوں کو جلد سے جلد ختم فرما دیتا ہے۔ راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ آج یہ خاص تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، کیونکہ یہ ایسی تسبیح ہے جسے پڑھنے والا کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر کوئی فقیر پڑھے تو وہ بھی بادشاہ بن جائے گا۔ آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، میں لاچار اور مجبور ہو چکا ہوں، کوئی راستہ مجھے دکھائی نہیں دیتا، کامیابی کی کوئی منزل دکھائی نہیں دیتی، جب ہر طرف سے راستے بند ہو جائیں تو آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ آپ کے مقدر عروج پر چلے جائیں گے، آپ کی قسمت بدل جائے گی، راستوں کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ سڑک پر مانگنے والا بھکاری بھی اگر یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے تو فقیری سے بادشاہی میں چلا جائے گا، اور اگر بے روزگار ہے تو روزگار مل جائے گا، بے اولاد ہے اولاد مل جائے گی، اگر قرض دار ہے قرض سے مکمل خلاصی ہو جائے گی۔ بڑا ہی بدبخت بدقسمت ہوگا وہ بندہ جو آج یہ تسبیح پڑھ کر رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروائے۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، اپنی خواہشات اپنی حاجات پوری کروانے کا، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کا آج وقت ہے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق، رب کی شان کے مطابق مانگیے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نیا اسلامی سال آپ کے لیے خوشیوں والا، خوشحالیوں والا، کامیابیوں والا ہو جائے گا۔ یہ سال آپ کی مرادیں پوری کرنے کا سال ہے۔ اگر آپ اس سال کو اپنے لیے قسمت والا بنانا چاہتے ہیں، اپنے لیے اس سال میں منہ سے نکلی ہر بات کو پوری کروانا چاہتے ہیں، رب کریم کے خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی چاہتے ہیں، گھر میں سکون اور برکت چاہتے ہیں، بچوں کے بہترین رشتے چاہتے ہیں، امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنے دشمن کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جب رب کریم دینے پر آتا ہے تو آپ کو نوکری کے لیے، شادی کے لیے، رشتوں کے لیے لوگوں کے پاس جانا نہیں پڑتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ آپ مانگتے چلے جاتے ہیں، اللہ کریم آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جاتا ہے۔ آج رب کریم سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ آج میں اپنے تمام ناظرین کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب کریم سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 4 تاریخ بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی جانب، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ سفر کی 4 تاریخ بدھ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، باوضو مصلے پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔
کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، کوئی اچھی نوکری چاہتا ہے، کہیں نوکری کرتا ہے لیکن گزارا نہیں ہو رہا، وہ چاہتا ہے میرا پروموشن ہو جائے تو وہ اس کے لیے 20 وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ کوئی اگر اولاد نرینہ کا خواہش مند ہے تو وہ اس کے لیے 20 وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ الغرض آپ جس مقصد کے لیے 20 وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، بس آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، یوں محسوس کیجئے گا کہ آپ اس وظیفے کو روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ اور وہ 2 صفاتی نام کون سے ہیں؟ وہ 2 نام یا فتاح یا کریم ہیں۔ ان دونوں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ اگر ان دونوں کو آپ ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ یا کریم پڑھ کر آپ اللہ سے سفارش کریں گے کہ اے کرم کرنے والی ذات مجھ عاجز پر بھی اپنی ایک نظر کرم فرما۔ آپ نے یا فتاح یا کریم پڑھتے دوران اللہ کے حبیب سے سفارش کرانی ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے آپ اپنے مقصد کے لیے سفارش کریں کہ آپ کی حاجات پوری ہو جائیں، اور اللہ کے حبیب کی سفارش کبھی بھی نامنظور نہیں ہوتی۔ اللہ نے جس حبیب کے لیے یہ دنیا اور آخرت بنائی ہے، جب اللہ کا حبیب اللہ سے فرمائے گا کہ اس بندے کی حاجت پوری فرما، اس کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما، تو کیا اللہ آپ کی حاجت کو پورا نہیں کرے گا؟ کہ آپ کو روزگار نہیں ملے گا؟ کہ آپ کو نوکری نہیں ملے گی؟ کہ آپ کی من پسند شادی نہیں ہوگی؟ آپ کو رب کریم سے آج تک مانگنا ہی نہیں آیا، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، وہ ایک بار اللہ کے حبیب کی سفارش کرا کر تو دیکھیں۔ آپ نے یا فتاح یا کریم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا فتاح یا کریم 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاح یا کریم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا فتاح یا کریم پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے گھر میں برکتیں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا فتاح یا کریم پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یا حی یا قیوم کو پڑھنے سے آپ کے تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ ماہ سفر کی 4 تاریخ بدھ کے دن کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھنے والا وہ خاص وظیفہ ہے جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری کر دیتا ہے، جس چیز کی طرف دیکھیں اس کو سونا بنا دیتا ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائے۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے یا حی یا قیوم کی پڑھنی ہے۔ آج جو بندہ سفر کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کی تمام پریشانیوں کا سرے سے خاتمہ چاہتا ہے،
تو آج یہ تسبیح پڑھ لے، ایسے ایسے معجزات ہوں گے، ایسی ایسی غیبی مدد آئے گی، آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ نے 4 سفر پہلے بدھ کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو 100 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت پڑھنی ہے۔ یہ اللہ پاک کی بہت لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت دولت کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہر دوسرا بندہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، وہ اپنی بچیوں کے نصیب سے ڈر رہا ہے کہ رشتے نہیں آ رہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر تو دیکھو، رو کر تو دیکھو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ رب تو دینے پر قادر ہے، وہ رب ہمیشہ دینے کو تیار رہتا ہے۔ ہم لوگ ہی ہیں جو کہ غلطیاں کر جاتے ہیں، پھر اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے۔ آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو شخص بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں تو آپ نے تصور میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ پاک کی ذات 7 زمینوں 7 آسمانوں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ رہی ہے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 29 بار پڑھنی ہے۔ یہ ایسی قرآنی صورت ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا فتاح یا کریموں کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار یعنی ایک تسبیح یا حیو یا قیوم کی پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 29 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے تو اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب آپ نے آخر میں جو دعا مانگنی ہے وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ دعا مانگنے کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں اور دعا کا جو طریقہ میں بتانے لگا ہوں اسی طریقے سے دعا کریں۔ آپ نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا، میرے تمام ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا۔ اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ پاک آپ سے بات کر رہے ہیں یا پھر آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں۔ اپنے تمام دکھ، درد، تکالیف، پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی آپ کا کام بنتا ہے۔ وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان میرے گھر آ، میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، پھر تو جو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آنا پڑے گا، مجھے منانا پڑے گا، پھر تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔